سب سے پہلے اصولی سوال آپ کا جو نقطہ نظر ہے اس کو میں جاننا چاہوں گا. لفظ بولتے ہیں ہم لیکن بالعموم اس کا معنی یا اس اصطلاح کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ سامنے نہیں ہوتی. عقیدہ کسے کہتے ہیں اور آپ کی نظر میں یہ جو عقائد ہیں ان کی فہرست کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو اصطلاح خود رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے وہ اس سے مختلف ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ حدیث کے ذخیرے میں اہم ترین حدیث حدیث جبریل ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ جبریل نے آ کر علیہ السلام رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اہم سوالات پوچھے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے. ان سوالوں کے جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت بھی چند لفظوں میں بیان کر دی ہے. ٹھیک. وہ قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. جس چیز کو اسلام کہا جاتا ہے، جسے ہم اللہ کی ہدایت کہتے ہیں، جو اللہ کا دین پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے، اس کا چند لفظوں میں اللہ کے آخری پیغمبر نے تعارف کرا دیا ہے. اس کے بعد ایمان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ ایمان 5 چیزوں کا نام ہے. یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کے پیغمبروں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور اس سے قیامت میں ملاقات پر ایمان. یہ 5 چیزیں ہیں. میرے نزدیک اس کے لیے صحیح تعبیر ایمانیاتی ہے. اچھا. یعنی جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایمان کا لفظ استعمال کیا، یا جبریل نے آ کر یہی پوچھا کہ مل ایمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا تصویف فرما دی کہ اس کا جواب دیتے وقت یہی کہا کہ ایمان یہ ہے. قرآن مجید نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. یعنی یہ شریعت جو تمہیں دی گئی ہے، نہ تم اس سے واقف تھے، نہ اس کتاب سے تمہاری واقفیت تھی، اور نہ یہ ایمان کے مباحث تمہارے سامنے اس شر و بست کے ساتھ آئے تھے. یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ اس کے پس منظر میں یہ چیز ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کم و بیش 2000 سال تک کوئی نبوت کی تعلیمات عربوں کو نہیں مل سکیں، جس طرح کہ اس کے بالمقابل ان کے بھائیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو ملتی رہی ہیں. چنانچہ قرآن نے بھی وہی لفظ ایمان استعمال کیا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اپنی کتاب میزان میں جب پورے دین کو بیان کیا ہے تو اس باب کا عنوان ایمانیات ہی رکھا ہے. اس لیے میرے نزدیک تو صحیح تعبیر یہی ہے. ہمارے ہاں بعد کے زمانوں میں عقیدے کی تعبیر اختیار کی گئی، اور جب عقیدے کی تعبیر اختیار کی گئی تو اس میں یہ چیزیں تو شامل ہیں. یعنی جب بھی عقائد بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے یہی 5 چیزیں بیان ہوں گی. لیکن اب مختلف گروہوں نے اپنے امتیاز اور اپنی شناخت کو قائم کرنے کے لیے جن چیزوں کو مانا اور دوسروں نے ان کا انکار کیا، انہیں بھی عقیدے سے تعبیر کیا جانے لگا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ عقائد کے باب میں وہ خلط مبس پیدا ہوا جو خلط مبس اس وقت ہم لوگوں میں، میری مراد عام لوگ ہیں، ان میں بھی دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات علماء کے ہاں بھی دیکھتے ہیں. یعنی ایک گروہ ہے، ایک مدرسہ فکر ہے، اس کی ایک الگ شناخت بن گئی ہے. وہ اپنی اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے بعض چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں مانی جاتی ہیں اور دوسروں کے ہاں نہیں مانی جاتی. ٹھیک. اس کو جب آپ نے عقائد کا نام دے دیا اور دوسری جانب ایمانیات کو بھی اسی میں اگرچہ سر فہرست رکھ کر شامل کر دیا، تو اب گویا وہ عقیدہ کیا ہے اور یہ عقیدہ کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے، یہ سب خلط مبس میں چلا گیا. یہ بالکل اسی طرح ہوا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہا ایک طرف جب دین کے ماخذ کا تعارف کراتے ہیں تو لفظ سنت استعمال کرتے ہیں، دوسری جانب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوافل کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے بھی سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. اب ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے
کہ جب ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ سارے دین میں یہ حصہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ سنت میں، تو اس میں جو نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت سے معلوم ہوئی ہے، یعنی یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں یہ رکعتیں ہیں، یہ اس اہتمام سے اس طریقے سے پڑھنی ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں، ان کے یہ اذکار ہیں، سنت سے معلوم ہوا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک جانب یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس کے لیے بھی لفظ سنت بولا جا رہا ہے، اور دوسری جانب اسی نماز میں میں فرض پڑھتا ہوں تو اس کو فرض کہا جاتا ہے، اور پھر میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں تو اس کو سنت کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تعریف عام طور پر احناف کرتے ہیں کہ طریقۃ المسلوکہ فی الدین۔ جی، تو یہ ایک ہی تعبیر، ایک ہی اصطلاح جب آپ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے بنیادی مسئلے میں بھی استعمال ہو رہی ہے اور وہ ایک بالکل جزوی چیز میں بھی استعمال ہو رہی ہے، یہاں بھی دیکھیے یہی ہوا، یعنی کہاں یہ بات کہ دین کا ماخذ سنت بھی ہے قرآن کے ساتھ، یا قرآن کے ساتھ ہم دین کو براہ راست دین کے مستقل بالذات احکام تک سنت سے بھی اخذ کریں گے۔ ایک سنت کی وہ حیثیت ہے، اور ایک یہ کہ یہ سنت فرض کے بعد پڑھے جانے والے نوافل کے لیے استعمال ہو گیا۔ عام آدمی تو اس کے بعد نوافل اور ان میں بھی فرق نہیں کر پاتا، یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر کیا کوئی نماز کی تیسری قسم ہے، تو طے در طے سوالات اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور خلط مبس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس میں کہ جب کسی بنیادی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کوئی تعبیر اختیار کر لی جائے تو پھر دوسری چیزوں کے لیے، یعنی فروعی چیزوں کے لیے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بالکل ایسا ہی ہوا ہے، جب آپ عقائد کی کوئی کتاب کھولتے ہیں، شیعہ اپنے عقائد بیان کر رہے ہوں، اہل سنت اپنے عقائد بیان کر رہے ہوں، وہ اس میں وہ چیزیں تو بیان کریں گے، یعنی اللہ پر ایمان بیان ہوگا، فرشتوں پر ایمان بیان ہوگا، وہ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی ہیں، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، سب بیان ہوں گی، لیکن پھر فروع پر بھی جب اس کا اطلاق کیا جائے گا تو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اس کا دیکھیے ایک بڑا ہی برا اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارے ہاں علم کی روایت میں یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کا انکار کر دینے کے نتیجے میں ہم کسی شخص کو ایک دوسری ملت میں داخل کر دیں گے، یعنی جیسے یہود میں اور نصارہ میں فرق واقع ہو گیا، ایک ہی جگہ سے اٹھے ہیں نا، یعنی یہ بنی اسرائیل تھے جن میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی، بعثت ہوئی، اور بنی اسرائیل ہی میں سب سے پہلے ان پر لوگ ایمان لائے۔ ٹھیک، اس لحاظ سے دیکھیے تو اصل میں ایک ہی ملت ہے جس میں یہ نبوت آئی ہے، لیکن بتدریج کیا ہوا کہ بنیادی عقائد میں ایسا فرق واقع ہو گیا کہ اب مسیحی اپنے آپ کو الگ بیان کرتے ہیں، بلکہ الگ مذہب کے طور پر اپنا تعارف کراتے ہیں، اور یہود اپنے آپ کو الگ بیان کرتے ہیں۔ یہ چیز اگر چھوٹی چھوٹے معاملات میں بھی ہونے لگ جائے تو تفریق در تفریق کی نوبت آ جائے گی۔ وہ چیزیں جو کسی کو مسلمان بناتی ہیں، جو ایمانیات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو ایمانیات اللہ کے پیغمبر نے حدیث جبریل میں گن کے بتا دیے، وہ ایمانیات ہے جو میرے مسلمان ہونے کی بنیاد بنتے ہیں۔ جب میں ان کو قبول کر لیتا ہوں تو میں مسلمانوں کی جماعت میں، انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مجھ سے میرا یہ ایمان کیا تقاضے کرتا ہے، وہ پھر اسلام ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں اگر یہ بحث پیدا ہو جائے کہ کسی نے ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے، انکار کر دیا، وہ فرشتوں کو نہیں مانتا یا وہ کتابوں کو نہیں مانتا، تو وہ اپنا کوئی الگ دین مذہب اختیار بھی کر لے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت کم و بیش 1400-1500 سال کی تاریخ ہماری بن چکی ہے، اس میں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو الگ کر بھی لیا ہے، یعنی مجھے یا آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ تاریخی عمل خود بخود اس طرح کے لوگوں کو الگ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ عقائد کی فہرست دیکھیں تو وہ تو 5 تک نہیں رہے گی، وہ اس سے بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جب بہت آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے اور وہ بھی عقیدہ ہے، تو اب اگر کسی نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر ان میں سے کسی چیز سے انکار کر دیا یا اس سے اختلاف کیا، یا جو تعبیر عام طور پر مانی جاتی ہے اس سے انحراف کیا، تو کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے، ملت سے باہر کرنے کا حکم لگنا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ بالعموم علم کی روایت سے واقف نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کیا 1500 سال میں 1400 سال میں کلامی مباحث رہے ہیں، کیا فقہی احکام رہے ہیں، جلیل القدر اہل علم کس طریقے سے
کفر کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے رہے ہیں. کہاں لفظ کفر بولا جا سکتا ہے لیکن کسی شخص کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. اس فرق کو بیان کرتے رہے ہیں. سب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا. اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر اس کے بعد فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، فلاں مسلمان نہیں رہا، فلاں کی مسجد میں نہیں جانا. یہ تفریق جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کے لازمی نتیجے کے طور پر سامنے آ جائے گی. تو اگر آپ دیکھیے تو اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن، یعنی اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، دونوں کے بارے میں یہ بات طے رہی ہے کہ وہ ایک ہی ملت کے دو گروہ ہیں. ایک ہی ملت کے دو گروہ ہیں. اور جب ملت کی سطح پر، امت مسلمہ کی سطح پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی سطح پر لوگوں کا ذکر ہوگا تو پھر وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں. ٹھیک. اور مسلمانوں کی جماعتی کی حیثیت سے دونوں کا ذکر کیا جائے گا. دونوں میں سے کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جائے گی کہ جو اس طرح کی تفریق کا باعث بن جائے. نتائج دیکھ لیجئے کیا ہے. میں بھی حج کے لیے جاؤں گا، ایک اہل تشیع کا شخص بھی حج کے لیے جائے گا. ٹھیک. ہم ہم دونوں ایک ہی بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہوں گے. دونوں کو مسلمانوں کی حیثیت سے ایک عبادت میں خوش آمدید کہا جائے گا. ایسا ہی ہوگا. ایسے ہی ہو. قربانی کر رہے ہوں گے، دوسرے مناسک ادا کر رہے ہوں گے. اسی طرح میں ان کی مسجد میں جاؤں گا، میں نماز پڑھ لوں گا، وہ میری مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھ لیں گے. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے معاملات میں بھی شامل ہوں گے. ہمارے ہاں نکاح اور طلاق کے معاملات بھی ایک ہی طریقے سے ہو رہے ہوں گے. تو ملت اور امت کی سطح پر کوئی تفریق سامنے نہیں آئے گی. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوں گی جن میں ہم شدید اختلاف رکھتے ہوں گے. مثال کے طور پر اہل سنت کا ایک شخص امامت کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھتا جو اہل تشیع رکھتے ہیں. ٹھیک. وہ امامت کو بنیادی چیزوں میں شامل کرتے ہیں. یعنی معلوم ہے نا کہ انہوں نے توحید، رسالت یا نبوت کہیے، معاد، ان تین کے ساتھ اپنے اصول خمسہ میں دو چیزیں شامل کی ہیں، ایک عدل اور دوسرے امامت. تو ان کے ہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک امتیازی چیز ہے. انہوں نے اس طریقے سے ان دو چیزوں کو شامل کر کے اہل تشیع کی حیثیت سے جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کی شناخت متعین کی ہے. ٹھیک. اس کو وہ عقیدہ کہہ دیں گے اپنا. یہی صورتحال اہل سنت کے ہاں ہے. تو آپ جب عقائد کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو وہاں 25-30 چیزوں کی فہرست آپ کو نظر آ جاتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اہل سنت کے عقائد ہیں. عام آدمی اس کو سن کر یہی سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کے عقائد، یعنی ان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا، یا ان میں سے کسی چیز کا اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو اب وہ ملت سے باہر ہو گیا ہے. یہ اتنی بڑی غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں تو اس کو بالکل روا نہیں رکھتا کہ ان چیزوں کے لیے لفظ عقیدہ استعمال کیا جائے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عام لوگوں کو چونکہ اس میں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، اس لیے ایمانیات ہی کے لیے لفظ عقائد بھی استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک. یعنی وہ پانچوں ایمانیات ہیں اور وہی عقائد ہیں، انہی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، وہی چیز ہمارا تعارف ہے. ہر جگہ انہی کو بیان کرنا چاہیے. پیغمبر نے جب انہیں متعین کر دیا ہے تو میں یا آپ یہ جسارت کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان میں کسی چیز کا اضافہ کریں یا ان میں کسی چیز کی کمی کریں. یہ جیسے ہی ہم اپنا لیں گے تو عامت الناس کو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ حدود بہت دور ہیں جس کے بعد کوئی شخص دین سے باہر ہو جایا کرتا ہے. پھر اس طرح کے فتووں کی گرم بازاری نہیں رہ سکتی. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسی جماعت جو اب کم و بیش 1.25 ارب 1.5 ارب کی تعداد میں ہے، جس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ایک چیز کو ایک طرح سے تعبیر کریں گے، دوسرے لوگ ہوں گے جو دوسرے طریقے سے تعبیر کریں گے، دسیوں چیزوں کی تعبیرات میں فرق ہوں گے. لیکن مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جب آپ ان سے ایمانیات کی فہرست پر گفتگو کریں گے تو سب کے سب آپ کو یہ کہیں گے کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اب بھی پوچھ کے دیکھ لیجیے، احناف سے پوچھ کے دیکھ لیں، شوافی سے پوچھ کے دیکھ لیں، مالکیہ سے پوچھ کے دیکھ لیں، ہمارے ملک میں بریلوی حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیں، دیوبندی حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیں، اہل حدیث حضرات سے پوچھ کے دیکھ لیں. جائیں اور تصوف کے بے شمار سلسلے ہیں، ان کے ایمانیات ان سے معلوم کر کے دیکھ لیں. تو ہر جگہ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اس لیے کہ وہ ایمانیات قرآن کے بیان کیے ہوئے ہیں،
وہ ایمانیات اللہ کے آخری پیغمبر کے بیان کیے ہوئے ہیں. اگر ایمان کے طور پر اور عقیدے کے طور پر ہم انہی 5 چیزوں کو بیان کریں گے, ان سے آگے ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے, تو اس وحدت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئیں گے. وہ چیزیں جو کسی خاص تحقیق کا حاصل ہوتی ہیں, ان میں ہو سکتا ہے کہ اہل تشیع سے میں ایک معاملے میں اختلاف کروں یا اہل سنت سے اختلاف کروں, اور اس اختلاف کے بعد یہ کہوں کہ میں اس چیز کو اس طریقے سے مانتا ہوں, تو وہ چیزیں ہو سکتا ہے کسی مدرسہ فکر کی امتیازی چیزیں بن جائیں. جیسے کہ یہ اہل سنت کے امتیازات ہیں, کوئی نام دے لیجئے ان کو آپ. وہ چیزیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں, یعنی ان میں کہیں قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہوگی, اس میں کوئی اختلاف واقع ہو گیا ہوگا, یا جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کیسے منتقل ہونی ہے, اس مسئلے کے بارے میں 2 نقطہ نظر ہو گئے. ایک نقطہ نظر یہ ہوا جو اہل سنت کا نقطہ نظر ہے کہ ہم انتخاب کر لیں گے, لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے, امرہم شورا بینہم, یعنی اللہ کے پیغمبر نے آزاد چھوڑ دیا ہے, تم چاہو تو کسی کو اپنا بادشاہ بنا لو, چاہو تو کسی کو خلیفہ بنا لو, چاہو تو اس طرح منتخب کر لو, چاہو تو کسی دوسرے طریقے سے منتخب کر لو. تو یہ لوگوں کا انتخاب ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ سامنے آ گیا کہ نہیں, یہ تو اللہ انتخاب کرتا ہے, وہی مقرر کرے گا, اس کی طرف سے کوئی نص ہونی چاہیے, اس کے بغیر کوئی شخص مسلمانوں کی حکومت نہیں سنبھال سکتا. لوگوں کے لیے عدالت ضروری ہے, عدالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ میں یا آپ کوئی عام فرد فراہم ہی نہیں کر سکتا, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان لازم ہے. تو دیکھیے اتنا بڑا فرق واقع ہوا. ظاہر ہے کہ امامت کا یہ نقطہ نظر دونوں گروہوں کے درمیان ایک امتیاز بن گیا, بن جائے, پیش بھی کریں اس کو, دلائل دیں اس کے, ایک دوسرے کو قائل بھی کریں, کوئی قیامت نہیں آئے گی. لیکن یہ احساس موجود رہے گا کہ ہمارے عقائد یکساں ہیں, اور وہ کیا ہیں, وہ وہی 5 چیزیں ہیں, وہ ہمارے ایمانیات ہیں, اور چونکہ ہم ان کو مانتے ہیں اس لیے ہم ایک ہی ملت ہیں, ہم ایک ہی گروہ ہیں, ہم وہی حزب اللہ ہیں, ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس لحاظ سے ہم اللہ کے آخری پیغمبر کی امت ہیں, ہم وہ امت مسلمہ ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام نے برپا کیا تھا. یہ ہمارا نام ان کا رکھا ہوا ہے, اور یہ نام ہے جو ہمارا اصل امتیاز ہے. ہم اسی سے اپنا تعارف کرائیں گے, ہماری مذہبی شناخت یہی ہے. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا نفسیاتی فرق پیدا ہو جائے گا. اور یہ جو ہمارے یہاں فرقہ بندی اور اس کے اوپر تکفیر اور اس کے اوپر تضلیل اور اس کے اوپر فتوے اور اس کے اوپر ایک دوسرے سے نمازیں الگ کرنا اور حج الگ کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر میرے نزدیک وہ تمام معاملات, جن میں میں پورے اذعان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت سے میں نے تو یہ سمجھا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے سمجھا ہے, اور اس کے نتیجے میں مدارس فکر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ فطری عمل ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. جس وقت کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی کوئی تعبیر پیش کر دیتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس مدرسہ فکر میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, اور اس طرح بہت بڑے لوگوں کے ذریعے سے اس کی شرح و وضاحت ہوتی ہے, تو کچھ امتیازات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن ان امتیازات کو اگر آپ وہاں تک محدود رکھیں تو کیا کہنے ہیں, اگر وہ اس سے آگے بڑھ کر ملت کی شناخت بننا شروع ہو جائیں تو پھر تو نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ میرے امتیازات سے میرے نزدیک میں مسلمان ہوں گا, باقی سب کے سب دائرہ کفر میں چلے گئے. تو یہ حادثہ ہے جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان اور عقیدے کے الفاظ صرف انہی 5 چیزوں کے لیے بولے جائیں, اور ایمان اور عقیدے سے متعلق اگر کوئی رائے دینی ہو یا افتاء کا موقع آ جائے تو بس انہی 5 چیزوں کا ذکر بھی کیا جائے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس پورے کے پورے مقدمے کا جو پس منظر ہے اس کو واضح کیا کہ عقائد ایمانیات ہیں اور وہ متعین ہیں, ان میں کوئی اختلاف, کوئی افتراق, کوئی ترمیم, کوئی تغیر, کوئی تبدل نہیں کر سکتا, اور وہی مسلمانوں کی اصل شناخت